اب یاد رکھیں کہ قیامت برحق ہے، قیامت ہوگی، ہم سب نے مرنے کے بعد قبروں سے اٹھنا ہے، اور ہر آدمی اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں وہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا، کہ کوئی کپڑا بھی نہیں کھڑا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ حضور پاک کی داڑھی مبارک میں 17 بال جو تھے نا وہ سفید تھے۔ عاشق تو ایک ایک بال گنتے ہیں نا، صحابہ سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں شیبتنی سورۃ الہود واخواتہا، سورۃ ہود اور اس جیسی جتنی صورتیں ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے ان نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ میں جب وہ صورتیں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں اور قیامت کا منظر سامنے آتا ہے، اس وجہ سے اللہ عالم میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، میں بوڑھا ہوں۔ اب یاد رکھیں کہ قیامت کا علم جو ہے نا وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ جیسے تیری موت کا علم کسی کو نہیں، اسی طرح پورے عالم کی موت کا علم بھی کسی کو نہیں۔ ہاں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو علامات بتلائی ہیں، نشانیاں بتلائی ہیں قیامت کی، کہ قیامت آنے سے پہلے یہ چیزیں ہوں گی۔ ان علامات کو علماء نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا اور علامات کبرا، یعنی بعض چھوٹی نشانیاں ہیں اور بعض بڑی نشانیاں، اور چھوٹی نشانیاں تقریباً جتنی ہیں وہ پوری ہو گئی، وہ سب پوری ہو گئی۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ دنیا میں قرآن پڑھنے والے تو زیادہ ہوں گے لیکن علم نہیں ہوگا، علم اٹھ جائے گا۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کا فرما بردار اور خدمت گزار ہوگا اور والدین کا نافرمان ہوگا۔ اور یاد رکھیں اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ جو ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی ہے۔ یعنی آدمی دوستوں کے لیے بڑا ہی فراغ دل ہے بڑا، لیکن والدین کا نافرمان ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے حکم پہ چلیں گے لیکن ماؤں کے گستاخ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ سرزمین حجاز میں جہاں کچھ نہیں تھا وہاں درخت ہو جائیں گے، بہت بڑے بڑے درخت پیدا ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ حفاۃ عراۃ راعی الشاۃ، جو لوگ پاؤں ننگے تھے، سر ننگا تھا اور بکریاں اور اونٹ چرانے والے تھے، وہ بلڈنگوں میں فخر کریں گے، وہ کہے گا میری بلڈنگ اونچی اور میری بلڈنگ اونچی۔ یتطاولون فی البنیان، دیکھ رہے ہو ان کے پیر کیسے بن رہی ہیں بلڈنگیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ سرزمین حجاز جو ہے وہ سونا چاندی اگلے گی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ بھی علامات قیامت میں ہے کہ میری امت کے لوگ بھی نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کریں گے، اپنی بیٹیوں سے زنا کریں گے۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر بیٹی 10 سال کی ہو جائے تو اب باپ کو گلے لگا کے نہیں ملنا چاہیے، اور نہ ہی وہ باپ کے کمرے میں سوئے۔ کسی وقت انسان ہے شہوت غالب آ گئی، لوگ تو بیٹیوں سے، بالغ بیٹیاں ان سے مٹھیاں مرواتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں نا یہ تو تقریباً گزر گئی ہیں۔
اب بڑی نشانیاں جو ہیں قیامت کی وہ باقی ہیں، اور بڑی نشانی میں کہا ہے کہ ایک جانور صفا پہاڑی سے نکلے گا، لیکن ہوگا جانور، لیکن بات ایسے کرے گا جیسے انسان بات کرتے ہیں۔ اسی طرح دجال آئے گا، پوری دنیا گھوم ڈالے گا، لیکن مکے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ الملائکہ، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کو مار مار کے بھگا دیں گے، وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے اس دیوار سے، جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی تھی ان میں سوراخ ہو گیا، بس ان کا نکلنے کا وقت بھی آ رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے اور علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، دمشق میں شرقی مینارے پہ اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد جو ہے یقتل الدجال، دجال کو بھی قتل کریں گے باب لد پر، اور دجال کی جب نظر پڑے گی یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہ یکسر الصلیب، صلیب کی قوت بھی ختم ہو جائے گی، وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ بھی ختم، یا اسلام لاؤ یا جنگ کرو، یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور زمین بھی پھر اپنے خزانے اگل دے گی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا، فرمایا ثم يموت ويدفن في روضة النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ان پہ موت آئے گی تو وہ بھی میرے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ تو وہاں باقاعدہ حضور کی قبر مبارک سیدنا صدیق سے اور ایک جگہ لکھا تھا ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ بڑی نشانیاں جو ہیں وہ جب آئیں گی تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ جو ہے وہ سور پہ منہ رکھ کے انتظار میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہم بڑا اعلیٰ سا ایک جوڑا بناتے ہیں تاکہ باہر کے جو وفد آتے ہیں ملنے کے لیے اس وقت تو آپ پہن لیا کریں۔ میں کیا کہہ رہے ہو، وہ ملک جو ہے، وہ فرشتہ جو ہے واضح فاہ علی السوری، اس نے تو منہ رکھ لیا ہے سور پھونکنے کے لیے، رافع بصرہ الی السماء متی یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں پھونک ماروں، اور جب وہ پھونک ماریں گے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اللہ نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو سب چیزیں ختم، آسمان زمین سب پھٹ گئے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، کہیں فرمایا اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت۔ اللہ نے فرمایا آسمان بھی پھٹ جائیں گے اور زمینیں ہر چیز یعنی ایسے ہو جائے گی کہ کچھ نہیں بچے گا، اور زمین بھی ایسے، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے۔ یسألونک عن الجبال فقل ينسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیہا عوجا ولا امتا۔ اللہ اکبر۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اللہ حکم دیں گے تو دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ ان درمیان میں فاصلہ 40 سال کا ہوگا، یاد رکھو، پہلے سور کے بعد 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور بس سور پھونکنے کی دیر ہے کہ فَإِذَا قِيَامٌ يَنظُرُونَ، ہر روح اپنے جسد میں چلی جائے گی اور سب کھڑے ہو جائیں گے۔
دیکھیں میری بیٹیاں، میری بہنیں، غور کریں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں جو پاک بیویاں ہیں ان کو قیامت کا بھی ایک ہی اپنی عزت و عفت و عصمت کا فکر ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب قیامت قائم ہوگی اور ہم سب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو قبرستان میں یہاں مرد ہے، یہاں عورت ہے، یہاں مرد ہے، یہاں عورت ہے، تو سارے غیر مرد بھی اٹھے ہوں گے، عورتیں بھی اٹھی ہوئی ہوں گی، تو پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ کو اس وقت بھی پردے کا خیال ہے، تمہیں کعبے میں بھی خیال نہیں ہے. عورتیں ایسے پھر رہی ہیں انا للہ جیسے کوئی انارکلی اور مال روڈ کی سیر پہ نکلی ہو. کوئی احساس ہی نہیں، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیمرہ ہے، سیلفیاں بن رہی ہیں، فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، کہہ لگ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضور نے فرمایا کہ بی بی عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جو آدمی شاخصتاً ابصارہم، آنکھیں اونچی ہیں، پھٹ گئی تو پھٹ گئی، اس کو طاقت ہے کہ ادھر ادھر نظر ڈالے. اور اس نفخ صور کے بعد وہ قیامت کا وقت جو آئے گا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور انصاف شروع ہو جائے گا. دعا کریں اللہ ہماری موت بھی ایمان پہ آئے اور آخری کلمہ جو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اللہ عذاب قبر سے بھی محفوظ فرمائے، عذاب حشر سے بھی محفوظ فرمائے اور سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب فرمائے.